آپ نے 20 منٹ تک صرف جن سلطان میں سوال کرنے ہوں وہ مائکروفون کے پیچھے لائن میں بیٹھ رہے ہیں. پہلے سے آئے ہیں آپ سوال کیجیے تو ٹھیک ہے. کتنی لمبی لائن ہے آخر تک؟ جہاں بھی لائن ختم ہو رہی ہو ہاتھ کھڑا کریں. آپ نے اپنے پیچھے فل اسٹاپ بٹھا لیں گے. آگے آگے وہ لوگ آئیں گے. شروع کریں بسم اللہ. لوگوں کا خیال ہے کہ غیر مسلم دنیا زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان کو نسبتاً زیادہ کامیاب ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور دیگر صحیفوں میں جس نجات یا کامیابی کا ذکر ہے اس کی تعریف یا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کریم نے نجات کے مضمون پر ایک پوری صورت اسی غرض سے اس وضاحت کے ساتھ پیش فرمائی ہے. اور افلاح المومنون، مومنون ہیں جنہوں نے فلاح پائی. اس صورت کا مطالعہ کریں، اس میں جو صفات فلاح کی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں قرآن کے نزدیک وہی نجات کی نشانیاں ہیں. اس لیے لفظ نجات کا استعمال واضح ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ بات بےمعنی ہو جائے گی. قرآن نے جو نجات کا تصور پیش کیا وہ مذہبی نقطۂ نظر سے ہے، وہ غیر اللہ سے نجات کے معنوں میں ہے. اور وہ نجات جس کی آپ نے بات کی ہے غیر محمد جس کا ذکر کرتی ہے وہ بالکل برعکس صورت ہے. وہ اللہ سے نجات کی بات کرتی ہے اور ان سب قدروں کی عدد پیروی جو خدا سے دور لے جانے والی ہے. اس لیے نقطۂ نگاہ بدلنے سے، زاویہ بدلنے سے نتیجے بدل جائیں گے. اگر ان کی تعریف درست ہے تو سچے ہیں، وہی نجات پانے والی ہے. اگر مذہبی تعریف درست ہے تو ہم سچے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نجات کیا ہوتی ہے. ان کی اس ترقی کا ذکر قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ اس ترقی کے باوجود ان کے سارے اعمال باطل چلے جائیں گے اور ان کا انجام نیک نہیں ہوگا بلکہ بد ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب ان لوگوں کی ترقی کی باتیں کی ہیں تو صاف پتہ ہے کہ دنیا کی ترقی کی قرآن کریم نے اہمیت نہیں دی اور دنیا کی ترقی سے لا علمی کے نتیجے میں بات نہیں کر رہا. قرآن صاف بتا رہا ہے کہ یہ قومیں دنیا کے لحاظ سے ترقی کریں گی، عظیم الشان کام کریں گی، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری کوششیں رائے آ جائیں گی. تو جس ترقی کی یہ بات کر رہے ہیں اس کا تو خدا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرنے والے خدا کو علم تھا اور اس علم کے باوجود اس ترقی کو رد کر دیا گیا ہے، بےمعنی لا حاصل قرار دیا گیا ہے. چنانچہ سورہ کہف کے آخر پر یہ مضمون ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اس میں خاص طور پر عیسائی قوموں کا ہی ذکر ہے. ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا اور خدا کے سوا معبود بنا لیے. سورہ کہف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کی سند اس بات کو حاصل ہے کہ عیسائیت کے متعلق ہے. عیسائیت کا آغاز، عیسائیت کا انجام اس صورت میں بیان ہوا ہے. تو میں جو آیت بتا رہا ہوں یہ انجام والی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے سوا کثرت سے ارباب بنا لیے ہیں، خدا کے ساتھ اور بہت سے سینٹ گھڑ لیے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ترقی کر چکے ہیں اور وہ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء من دون اللہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کام کر کے کامیاب ہو جائیں گے، غلط ہے، ان کا انجام جہنم ہے۔ پہلا یہ دعویٰ ہے۔ دوسرا یہ دعویٰ ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوششیں دنیا کمانے میں صرف ہو گئیں۔ بالکل وہی نقشہ ہے جو آج آپ کو مغربی دنیا کا دکھائی دے رہا ہے، اور صنعتوں میں انہوں نے غیر معمولی ترقی کی ہے، کیونکہ فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے صنعت میں کمال کر دیا ہے، یعنی ہائی انڈسٹریلائز ہو گئے ہیں، اور اس بنا پر ان کو فخر ہے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہ وہ ہے، پوری آیت یہ ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تھی۔ کیا میں تمہیں ان لوگوں کا حال نہ بتاؤں جن کے اعمال دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ چونکہ وہ دنیا میں صنعتوں میں غیر معمولی ترقی کر چکے ہیں، اس لیے انہوں نے نجات حاصل کر لی، لیکن خدا کے نزدیک ان کے اعمال سب سے زیادہ گھاٹے والے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دنیا کی ترقی کرتے ہیں اور پھر خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، اور خدا سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس بنا پر ان کی ساری کوششیں، سارے اعمال ضائع کر جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اتنی کھلی واضح تصویر آج سے 1400 سال پہلے ان قوموں کی کھینچ دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ ان کو صنعتوں میں ترقی پر فخر بھی ہوگا، اور یہ خدا کی نشانیوں کا بھی انکار کریں گے اور خدا سے ملاقات کو لغو قرار دیں گے، بیماری بات قرار دیں گے، کہیں گے اسی دنیا میں مر کر ہمیں مٹی ہو جانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ آگے جا کے زندہ ہوں گے، پھر پکڑے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، سب فضیلت سے ہے۔ یہ سارا مضمون قرآن کریم نے کھول کر بیان فرمایا ہے، اور ان کی ترقی کو اخسرین اعمال قرار دیا ہے، کہ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے لوگ۔ بس ترقی کا انکار نہیں ہے۔ آپ کیسے ترقی کا انکار کر سکتے ہیں؟ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں بے انتہا ترقی یافتہ ہے، لیکن وہ ترقیات جو اس بال انجام کسی کے کام نہ آئیں، جس کے بعد پھر آئندہ زندگی میں نقصان ہی نقصان ہو اور خدا کی ناراضگی ہو، ان ترقیات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے بنیادی بات۔ جب آپ یہ بات ان سے کہیں گے تو وہ مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے تم جھوٹی خیالی دنیا میں بس رہے ہو، مرنے کے بعد کسی نے نہیں اٹھنا، اور تم خواہ کی جنت میں زندگی بسر کر رہے ہو، جو کچھ اس دنیا میں ہے بس یہی ہے، اور ہم جو ترقی کر چکے ہیں تم اس سے معلوم ہو، خیالی باتیں ہیں۔ یہ جواب دیں گے۔ یہ جواب ان کا بھی قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے، فرمایا خدا کی لقاء کا انکار کر رہے ہیں، تو جب وہ لقاء کا انکار ہی کر رہے ہیں تو آپ کی دلیل تو نہیں مانیں گے پھر۔ اس لیے ان سے اس معاملے میں بحث بالکل بے معنی ہے۔ ان کو یہی بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ دنیا عارضی ہے، یہ دارالامتحان ہے، اس لیے پیدا نہیں کی گئی، اور سارا نظام اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں، ڈسٹ ٹو ڈسٹ اور ایش ٹو ایش، ایشز ٹو ایشز ہو جائیں، بلکہ اس سارے کاروبار کا ایک مقصد ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر سب کچھ
इतना ही होगी इस दुनिया में है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जितना चाहे किसी को जुल्म कर ले, जितना बड़ा चालाक होगा उतना ही ज़्यादा वो खुदगर्ज हो, उतना ही ज़्यादा वो अपने और अपने प्यारों के लिए चीज़ें इकट्ठी करे, और दुनिया चाहे भूखी मरे, दुनिया चाहे अजाब में मुब्तला है, उसको कोई परवाह न हो। उसका मतलब तो ये है कि बाकी में मिट्टी हो जाए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है क्या होगा। तो अगर उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स को मान लिया जाए तो फिर इस दुनिया में कोई अमन की जमानत नहीं है। फिर उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि हर ताकतवर हर दूसरे कमज़ोर पर जुल्म करे और अपने लिए सब कुछ ले ले, क्योंकि एक दफ़ा उसने रहना है, उस ज़िंदगी में जो चाहे कर जाए, ना पूछ-गछ ना कोई हिसाब किताब, और एक दफ़ा जो गालिब आ जाए वो गालिब करके ऐश व इशरत करके इस दुनिया से रुखसत होगा, कौन उसको पूछेगा। तो ये दो फ़लसफ़े अलग अलग हैं, बड़े मुकाबले हैं एक दूसरे के। एक फ़लसफ़ा ऐसा है जो लाज़िमन इंसान को जुल्म पर मज़ीद आमादा करेगा, और उसके नतीजे में इस दुनिया में भी उनका अक्सरीना होना साबित हो जाएगा। ये वो तरीके बहस है जिसमें आप इनको हरा सकते हैं। मैं आखिरत से डरा कर नहीं, क्योंकि कुरान करीम ने हमें पहले ही फरमा दिया है आखिरत का तो इनकार कर देंगे। ये कहेंगे किसने खुदा से मिलना है, सवाल ही नहीं कर सकता, पागल वाली बात। लेकिन जब इनके इस फलसफे पर आप उसका तजिया करके उसके तभी नतीजे इनके सामने पेश करें, तो ये बात साबित हो सकती है कि अक्सरीना अमाल हैं। वो लोग जिनके अमाल दुनिया को जन्नत बनाने के लिए बार बार जहन्नम बनाएं और फिर खुद ये लोग सजा पाएं, वो कैसे कह सकते हैं कि हम ज़्यादा निजात याफ्ता, हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। पिछली जो 2 जंगें हो चुकी हैं उनका तजिया करके देखें, इन लोगों की आखिरत से बेखौफी और खुदगर्जी के नतीजे में ये जंगें वाक़या हुई, और खुद इन लोगों ने एक दूसरे पर इतने मुलाजिम तोड़े हैं कि उनके जिक्र से भी इंसान के रोंगटे खड़े हुए, सारी तहजीब का पारा पारा हो गया, और तहजीब के नाम पर जो तरक्कियाँ की थी वो सारी उन्होंने कलअदम कर दी। तो आइंदा भी यही होगा, इसलिए आप इनसे जब गुफ्तगू करें तो इस मैदान में करें, अक्सरीना अमाल वाले मैदान में। उनसे कहो तुम्हारे अमाल ने तुम्हें पहले ही क्या दिया था, हर तरक्की के बाद तुम्हारे लिए उसी तरक्की में से जहन्नम पैदा हुई है। तुम्हारे घर टूट रहे हैं, तुम ऐशो-इशरत में गुज़ार हो, कितनी तरक्कियाँ कर चुके हो, जुर्म बढ़ रहे हैं, रिश्वतें बढ़ रही हैं, बदयानती बढ़ रही है, और अमन उठता जा रहा है तुम्हारे घरों का, सिंगल पेरेंट बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, छोटे बच्चों को मुजालिम हो रहे हैं। ये भी तो है हमारी हालत, जिसको तकड़ी के एक पल्ले में डाल के देखो। तो ये वो पहलू है जिस पर आप इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू का वक्त नहीं, लेकिन इशारे मैंने कर दिए हैं। जो कुरान करीम ने बात खोल दी है उसमें हमारे लिए सारी हिकमतें हम पर वाज़ेह फरमा दी गई हैं। बिल आखिर इनके अमाल बेनतीजा होंगे या इनके लिए मनफी नतीजे पैदा करेंगे, और इनकी तरक्की इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगी। समझ गए? आइए अगला सवाल छोटा सा बच्चा कर रहा है। हाँ, क्या बात है बेटा? मैंने पूछना था कि इनके नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? किसके लिए? नमाज के 2 पहलू हैं। एक तो अपने लिए पढ़ते हैं ताकि हमें फ़ायदा पहुँचे, और खुदा के सामने पढ़ते हैं, खुदा से बातें करते हैं, उसके हुजूर झुकते हैं। तो एक पढ़ने वाला है, एक वो जिसकी खातिर पढ़ी जाती है, लेकिन फ़ायदा खुदा को नहीं होता, फ़ायदा पढ़ने वाले को होता है। समझो, नमाज के नतीजे में उसकी इस्लाह हो रही होती है, वो एक अच्छा आदमी बन रहा होता है, इसलिए फ़ायदा तो उसको ही पहुँचता है ना, फ़ायदा तो अल्लाह को नहीं पहुँचता। इस पहलू से अपने खातिर पढ़ते हैं। ये बात आपके लिए मुश्किल है, आपने पूछी क्यों है? किसी ने पढ़ाई है आपको? फिर क्यों ख्याल आया आपको?
क्योंकि मेरे जवाब तो आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी आंखें उसी तरह बुझी हुई हैं। बैठ जाएं, जज़ाकल्लाह। या सय्यदी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाइए। साकरम नस्ल शीफ फरूकी है। जी। सवाल ये है कि असहाब कहफ ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कितने साल बाद नमदाद हुए? ये लोग किसी के तरबियत याफ्ता थे या बराह रास्त अल्लाह से इल्हाम के मुस्तनबत थे, यानी क्या नबी थे? क्योंकि उनसे मतलब जिस किस्म की बेबसी कुर्बान में का जिक्र मिलता है और कम से कम मुसलसल 4 नस्लों पर फैला हुआ है, वो आम ईमान वाले इंसान नहीं हो सकते। 4 नस्लें कहाँ से निकाली आपने? 300 साल 300 साल में 4 ही नस्लें गुजरती हैं। गुज़श्ता 100 साल में मसीह से लेकर अब तक 5-5, 6-6 नस्लें भी हो गई हैं। जी कम से कम तो कम से कम कोई सवाल ही नहीं। वो आम ईमान वाले इंसान हाँ, मैं बात समझ रहा हूँ। असहाबे कहफ जो हैं, ये वो मुवाहिद लोग हैं जिन्होंने ईसाइयत के पैगाम की खातिर तकलीफें उठाई और जिनको रोम की मुशरिक हुकूमत ने बार बार अजाब दिए, और जब भी वो अजाबों में शिद्दत आया करती थी तो उस वक्त ये लोग ईमान बचाने की खातिर गारों में चले जाया करते थे। और ये कोई मुसलसल ज़माना नहीं है, ये खुद नबी नहीं थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुवाहिद पैरोकार थे। इन्हीं को तकलीफें दी गई हैं। वो लोग जिन्होंने रोमन अम्पायर के सामने सिर झुका दिए और अपने मज़हब को बदल दिया, उनको नहीं, इन लोगों को अज़ाब दिए गए हैं जो मुवाहिद थे। और 300 साल में मुख्तलिफ वक्तों में अज़ाब दिए गए और फिर बाद दूसरे वक्तों में खुला आराम भी मिल गया। कभी ज़मीन दोज़ हो जाते थे, कभी बाहर आ जाते थे। ये ख्याल गलत है कि ये मुसलसल 300 साल ज़मीनों के अंदर रहे हैं। समझ गए हैं बात? टोटल मजमुआ जो इनकी तकलीफ़ों का है वो गालबन 9 साल या उसके लगभग है, लेकिन 300 साल के अरसे में मुख्तलिफ वक्तों में फैला हुआ है। किसी रोमन अम्पायर बादशाह ने किसी वक्त बहुत शिद्दत की, चंद महीने या साल अज़ाब दिए, उसके बाद फिर वो बात खत्म हो गई, फिर इनको सुकून मिल गया, फिर ये बाहर आ गया, फिर दोबारा किसी ने शुरू कर दिया। तो जमात अहमदिया के साथ जो हो रहा है उसी तरह का मजमून है। अब जब से ज़ियाउल हक ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, जो अचानक वाल उठता है ना जुल्मों का, वो कभी कभी उठता है और थोड़ी देर के लिए रहकर फिर बुझ जाता है, मुसलसल नहीं है। अगर मुसलसल हो तो ये कमजोर जमात की बर्दाश्त से बाहर हो जाए। इसलिए कहीं एकदम साहिवाल में एक खास तौर पर चमक उठी है, कहीं चक सिकंदर में एक बाल उठा है, कहीं ननकाना साहब में, कहीं बलदान में, कहीं कोयटे में, लेकिन कुछ अरसे के लिए रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ जाता है। सारा अरसा दुखों का ही अरसा है, लेकिन दुखों में शिद्दत चंद महीनों के लिए, चंद हफ्तों में नहीं पैदा होती है। इस वक्त लिहाज से मैं समझता हूँ कि असहाबे कहफ का भी कुल ज़माना जो शिद्दत की तकलीफ में था वो 9 साल के लगभग है, और बाकी अरसे में उनको कनेक्ट करने का भी मौका मिलता था। तकलीफें थी भी तो इतनी नहीं थी कि वो बर्दाश्त कर सके। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हज़ूर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी, कि बहुत लोग ऐसे हैं अहमदी कि जो ताश खेलते हैं, क्या ताश खेल सकते हैं हम अहमदी? और खेलों से वक्त मिल जाए और जुआ ना हो तो बेशक खेल लिया करें कभी कभी, समझ गए। लेकिन जो ताश खेलने वाले हैं उनमें मैंने देखा है कि वो बाकी सारे काम फिर छोड़ देते हैं, ना वक्त पे नमाज़ें पढ़ते हैं, ना पढ़ाइयाँ करते हैं, ना दूसरे काम करते हैं। जो आदि बन जाए ताश के, वो तो नहायत ज़लील लत है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो फिर बाकायदा अड्डे बनाते हैं, दिन रात ताशों में लगे हुए। इसलिए ये नापसंदीदा बात है।
लेकिन वैसे कभी बगैर पैसा लगाए, बगैर शर्त लगाए ताश खेल लिया जाए इत्तेफाकन या किसी छुट्टी के वक्त मजलिस के मूड में हो, तो ऐसा गुनाह नहीं है कि इसके मुतालिक सख्ती से मना किया जाए। समझ गए बात? तवाज़ुन रखें, कभी छुट्टी के वक्त जायज वक्त हो तो एक आध बाजी लगा ली, लेकिन पैसे ना लगाए। ठीक है? अब मेरा हवाला देके लोगों में ताश ना जारी करवा दें। सवाल है कि दुनिया भर के साइंसदान इस अमल पर मुत्तफिक हैं कि सूरज अपनी जगह पर साबित है और दूसरे तमाम सैयारे इसके गिर्द घूम रहे हैं, जबकि कुरान करीम में तमाम सैयारे ठीक है। जबकि कुरान करीम में ये किसने कमेंट, कौन मुत्तफिक है इस बात पर कि सूरज खड़ा है? साइंस को मौजूद यही कहते हैं। ये जो साइंस मैंने पढ़ी वो तो ठीक है, आपने कौन सी पढ़ी है? सारी कायनात घूम रही है, कायनात में एक भी सितारा, एक भी सैयारा खड़ा नहीं है। सूरज अपने तमाम सैयारों समेत घूम रहा है। मेरा सवाल हल हो गया। और कुरान करीम, हाँ, और कुरान करीम में बात है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर एक गैस भी सूरज में घूम रहा है, और ये साबितशुदा हकीकत है। सैयदना अस्सलाम वालेकुम। तुझे कितने गुलामी फंस गए हो? मुझे उसको गुलामी है, लेकिन क्या? जो पूछना चाहता हूँ वो सारी जमात के लिए। अच्छा जज़ाकल्लाह, फरमाइए। सैयदना मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मकसूद मेरा हल हो जाए अगर मिल जाए मुझे दीवाने। ये कहाँ फरमाया? मैंने तो नहीं कभी पढ़ा ये मकसूद मेरा हल हो जाए, ये दिखाएं मुझे, कहीं नहीं दिखा। अगर मुस्लिम मौत तो अच्छा वाला शेर कह दिया करते थे, इसमें तो वजन ही कोई नहीं। वो है मकसूद मेरा पूरा हो अगर हल हो जाए, नहीं है? समझ गया है ना? और दीवाने ज़्यादा मैंने पैदा कर दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं तो आप इंतजार है कि खुदा ताला उनको पैदा करे। ये तो सारे दीवाने ही हैं, ये और कौन है जिन्होंने ये तामीर की है? ये दीवाने नहीं है जिन्होंने दुनिया के काम छोड़कर ऐशो-इशरत की जिंदगी तरक करके दुनिया दौड़ी फिरती थी शराब खानों की तरफ और डांसों के घर, डांस घरों में, और ये दिन रात आकर यहाँ मेहनत करते थे। ये दीवानगी नहीं है? Next is जो मेरा एक सवाल है, कुरान करीम में आया है कि सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद। ठीक है, तो इसके तो ज़ाहिरी मायने है, इसके अलावा भी कोई है? जाहिर में क्या है? उनके निशानियों पर पेशानियाँ कहाँ हैं? पेशानियाँ कहाँ लिखा हुआ है? असर हैं? वजूहिहिम, उनके चेहरों। हाँ, तो पेशानियों में नहीं लिखा हुआ है। वो जो गटा बनाए हुए लोगों ने वो है ही नहीं। आपके दिमाग में ये है कि ज़ाहिरी तौर पर तो ये है कि जो सजदा करने वाले की गटा पड़ जाता है काला सा, ये वो मुराद है। ये तो मौलवी ने बात बनाई हुई है, कोई गट्टे वाली बात है ही नहीं इसमें। कि वजूद है उनकी पर्सनैलिटी में, उनके चेहरों में, उनकी शख्सियत में उसकी इलामतें ज़ाहिर होती हैं, और वो इलामतें नूरानी इलामत होती हैं, काली इलामतें थोड़ा होती हैं। गटा तो काले रंग का होता है।
یہ تو ویسا ہی نور ہے جیسا وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مراسی نے اپنے چودھری کو نصیحت کی کہ خدا کے لیے آپ کا رنگ دن دن کالا ہوتا جا رہا ہے، آپ کچھ عبادت کریں چہرے پہ نور آئے. تو چودھری مان گیا بیچارہ. صبح سردیوں کی صبح تھی، اس نے کہا کہ اب جو میں نے وضو کرنا ہے تو ایک ہی دن میں کیا سارا نور کمانا ہے، تیمم کر لیتا ہوں. تو اتفاق سے الٹا توا پڑا ہوا تھا، اس پہ تیمم کر کے نماز پڑھنے چلا گیا. براسی کو اس نے دیکھا ہوا، اس نے کوئی نور آیا ہوا ہے چہرے میں، یہ کٹا مان کے آیا ہے. دکھانے والوں کو پڑتی ہے، جن کو عادت ہے دکھاووں کی، وہ لوگ عام طور پہ ماتھے رگڑنے کے گٹا ڈال دیتے ہیں. قرآن کریم میں ماتھے کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. قرآن کریم میں وجود کا لفظ استعمال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے. وجود سے مراد اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت ہے. فرمایا کہ ان کی شخصیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان میں تو اللہ کے نور دیکھتے ہو، ان کے اندر پاک لوگوں کی علامتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں. یہی مطلب ہے، اور کوئی ظاہری مطلب نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر ہے، تیرے منہ کی ہے قسم میرے پیارے احمد، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے. تیرے منہ کی قسم اے میرے پیارے احمد ہے، میرے پیارے، ٹھیک ہے، تیرے منہ کی قسم میرے پیارے احمد، درست ہے جی. تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا. ٹھیک ہے. یہ قسم کے بارے میں سمجھنا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے، اور اکثر غیر علمی دوست سے پوچھتے ہیں کہ اس قسم سے کیا مراد ہے. جو قسم اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے، اگر خدا تعالیٰ خود دوسری چیزوں کی قسم کھائے تو پھر کیا مولویوں کا کیا خیال ہوگا؟ قرآن کریم میں جو خدا کا کلام ہے، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اس آسمان کی قسم جو بروج والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور یوم موعود کی قسم ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، اس آسمان کی قسم جو رستوں والا ہے. تو مولوی سے پوچھیں کہ خدا جب لوگوں کی قسمیں کھا رہا ہے تو خدا کے بندے کیوں نہ کھائیں؟ مفہوم سمجھنا چاہیے. وہ جو قسم ممنوع ہے، دراصل خدا کے سوا معبودان باطل کو گواہ ٹھہرانا منع ہے، اور واقعاتی گواہی جو ہے وہ اس کی قسم کھانا منع نہیں ہے. قسم سے مراد گواہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کسی کی گواہی دینا اپنی ذات میں منع نہیں ہے. اگر وہ شرک والی گواہی ہوگی تو منع ہوگی، ورنہ نہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کی قسم کھانا شرک کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ان معنوں میں ہے کہ تیرے منہ کا حسن گواہ ہے کہ ہم تجھ کے عاشق ہو گئے. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ. میں اس قسم کے لفظ سے اعتراض نہیں پیدا ہوتا، دیکھنا ہے کہ مضمون کیا بیان ہوا ہے. سمجھ گئے؟ السلام علیکم امیر المؤمنین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سؤال: إن الله سبحانه وتعالى عظيم، فهل يخلق شيئا أعظم منه؟ لا. كيف؟ لا يخلق شيئا أعظم من. Did you say that? So the answer is لا. سؤال تاني: لقد ابتدأت معظم الصور القرآن بحروف. یہ کہنا کہ جلدی سے سمجھے تو پہلے مجھے بتائیں گے. جو سمپل جواب ہے وہ میں دے چکا ہوں آپ کو.
میں تو عظیم ہو کہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو عظیم ہے. میں نہیں سمجھا اس بات کو. نہیں, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی صفات جو ہیں اعظم جو ہے, خدا سے بھی کوئی اعظم چیز ہو سکتی ہے. من ہو جب انہوں نے کہا تو میں یہ سمجھا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے بھی کوئی اعظم صفت ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں, خدا سب سے اعظم ہے, اس کے مقابل پر کوئی چیز اعظم نہیں ہو سکتی. یہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت بیان ہوئی ہے, اعظم نہیں ہوئی. تو کیا کوئی اعظم ہے؟ یہ اس کا جواب تو میں نے دے دیا کہ نہیں. جی. سوال یہ ہے, دیکھیں ان سے کہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کی اعظم بیان ہوئی ہے صفت. يقول هل بين الله تعالى صفة أعظم لأي أحد آخر سواه؟ لا, فطبعا ليس هناك أحد أعظم منه. هذا هو الجواب. ویسے بات ان کی معقول, میں ان کو کہہ دیں ان کا سوال گہرا ہے اور معلوم ہوتا ہے انہوں نے غور کیا. اب جب میں بات سمجھا ہوں جو آپ نے بیان کی ہے, سوال کی اصل میں یہ بات جو انہوں نے جس طرح سوال کیا وہ طرز غلط ہے کہ کیا خدا سے بڑا کوئی اور ہے اس لیے خدا کو اعظم نہیں کہا گیا. یہ بات درست نہیں ہے, سوال کی طرز غلط ہے. یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عظیم بیان فرمایا گیا ہے, اعظم بیان نہیں کیا گیا. يقول حضرته أن سؤالك صحيح ولكنك طرحته بطريقة خاطئة. كان عليك أن تقول أن الله تعالى ذكر صفته عظيم ولكن لما لم يذكر صفته عظيم. قرآن کریم میں جتنی خدا کی صفات ہیں ان میں اکثر کے لیے افعل التفضیل استعمال نہیں ہوئی. صرف اعظم کی بحث نہیں ہے. كل الصفات التي وردت لله تعالى في القرآن الكريم لم تأتي بصيغة أفعل التي هي للتفضيل, وإنما جاءت بصيغة فعيل التي هي صفة مشرفة. اس کی جہاں جہاں جن آیات میں یہ ذکر ہے اس موقع اور محل کے مطابق اس کی تفسیر کی ضرورت ہے, کیوں ایسا کیا گیا ہے. دراصل قرآن کریم نے اکبر بیان کیا ہے اللہ کو, اور اکبر کے تابع ہے اعظم. نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے, ہر حرکت پر اکبر کہا جاتا ہے. تو عربی نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو عظیم اور کبیر بظاہر ہم معنی ہیں, لیکن کبیر کا جو اکبر ہے اس میں تمام اس کی صفات آ جاتی ہیں. اس لیے میرے نزدیک ہر صفت کا افعل التفضیل بیان کرنا ضروری نہیں تھا, کیونکہ اکبر کے اوپر غیر معمولی زور دے دیا گیا, اور اکبر کا لفظ ہر صفت سے تعلق رکھتا ہے. اکبر و عظمت ہیں, اس لیے اعظم کہنے کی ضرورت نہیں. اکبر و علم بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہر دوسری صفت کے ساتھ لفظ اکبر جب جڑتا ہے تو خدا کو ہر چیز پر سے بالا قرار دے دیتا ہے. دوسرا اعلیٰ کا لفظ ہے. دو طرح کی عظمتیں ہیں, ایک ہے حجم کی اور طاقت کی عظمت, ایک ہے رفتوں کی عظمت. تو جو رفتوں والی عظمتیں ہیں ان میں اعلیٰ کا لفظ ہر دوسری صفت پر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک یہ دو صفات قرآن کریم میں موجود ہیں اور بار بار مذکور ہیں, ہر صفت کے ساتھ افعل التفضیل کا استعمال ضروری نہیں ہے. يقول حضرته أن الله تعالى لم يصفه في كل مكان صيغة أفعل تفضيل صفاته, ذلك لأنه ذكر صفتين بصيغة أفعل تفضيل وهو أكبر وأعلى. أكبر تعطي معنى أشد من أعظم. مثلا يمكن أن تقول هو أكبر عظمة وأكبر علما, فما دام الله تعالى قد استخدم هذه الصفة فهذه الصفة قد غطت كل الصفات الأخرى, كأنها أيضا تعني بأنها بصيغة التفضيل التي هي أفعل. ثم العظمة تكون أحيانا
عظمته، ولكن بعض الأحيان العظمة تكون بمعنى الرفعة، لذلك استخدم الله تعالى صفة له وهي أعلى التي تعني الرفع المنتهى. That is the reason جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں جو انتہائی تذلل کی حالت ہے وہاں اعلیٰ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے. تو جو انتہائی عجز کی حالت ہے اس میں خدا کی بلندی رفعت اعلیٰ کے ساتھ بیان کر کے یہ مضمون بیان کر دیا گیا کہ ہر مضمون میں ہر چیز میں سب سے بلند تر ذات وہی ہے. اس کے بعد ہر تفصیل کے ساتھ ہر صفت کے بیان کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. مثلا عندما نركع نقول سبحان ربي العظيم، ولكن عندما نسجد نقول سبحان ربي الأعلى، ليبين الله تعالى أن الإنسان عندما يخضع فيكون الله تعالى هو الأعلى، ليبين أنه أعلى من أي شيء. في سؤال ثاني. لقد ابتدأت سور القرآن بحروف ألف لام ميم ألف لام را. ما السبب في ذلك؟ قرآن کریم نے بعض الفاظ استعمال کیے ہیں حروف کے طور پر، لیکن معنی الفاظ کے ہیں، اور اس میں بہت سی حکمتیں بیان ہوئی ہیں. یہ جو مقطعات کی حکمتیں ہیں ان پر مختلف علماء نے مختلف وقتوں میں بہت کچھ لکھا ہے. اس مجلس میں تفصیل سے اس کی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن مختصراً میں بتاتا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مقاطعات کے نزول کی خبر سنی، تو وہ اٹھ کر آپ کی مجلس میں گیا اور اس نے کہا کہ آپ پر سنا ہے یہ حروف نازل ہوئے ہیں الف لام میم، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اس کا مطلب ہے الف کا 1 اور لام کے 30 اور 20 اور میم کے 30. کلمن ابجد اول ہتی کلمان، کاف کے 20 لام کے 30 میم کے 40. تو اس نے کہا میں اس کا مطلب ہے الف لام میم آپ کی ترقی صرف 71 سال رہے گی. لام کے 30 عدد بنتے ہیں، میم کے 40 بنتے ہیں اور الف کا 1. تو اس نے الف مقطعات کو عدد کے معنوں میں لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ مقاطعات میں ایک معنی مدتوں کا بھی ہے، بلکہ یہ جواب دیا کہ مجھ پر اور بھی وحی نازل ہوئی ہے اور وہ ہے الف لام میم را. تو را کے 200 ہیں، 200 ایڈ ہوئے، اس کے بعد تیسری وحی الف لام میم صاد را. تو جب یہ باتیں اس نے سنی تو اس نے کہا یہ معاملہ ہماری طاقت سے بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے چھوڑ دو اس پہ. اس لیے ایک معنی جو حدیث سے ثابت ہے وہ عددی پیغامات ہیں. حضرت مسلم موعود نے الف لام میم را سے نتیجہ نکالا کہ سن 71 ہجری میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا تھا جس کا عالم اسلام پر اثر پڑنا تھا. اس لیے پہلا عدد جو ہے الف لام میم را کا، الف لام میم کا، یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس طرح آپ نے دوسروں کی بھی تشریحات کی. ایک طریقہ یہ ہے وہ عدد میں اس کو ڈھال دیا جائے اور تاریخی نقطۂ نگاہ سے اسلام کے لیے اس میں پیغامات پڑے جائیں. دوسرا پہلو ہے مانگی. بہت سے فقہا مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ الف اللہ کی کا نشان ہے اور لام علم کا اور میم عالموں میں جو بیان کرنے والا صفت افعل و تفضیل آتی ہے عالم، اس کا آخری حرف میم بیان ہوا ہے. اور عام طور پر یہ بات رواج پکڑ چکی ہے کہ الف لام میم کا مطلب ہے ان اللہ عالم. صاد کا معنی جب کہتے ہیں صادق البار
اور اسی طرح مختلف یاسین میں یا سردار یا سید یہ معنی لیتے ہیں لوگ. تو معنوی طور پر کھلے امکانات ہیں. قرآن کریم کے مقطعات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر معنی سمجھے جائیں تو ان معانی کا صورت میں آنے والے معانی سے گہرا تعلق ہے. اس کے علاوہ آخری بات کیونکہ بتائیں گے تفصیل کی بحث میں بہت مختصر بتا رہا ہوں. میں نے غور کیا سورہ فاتحہ کے اندر جو الفاظ استعمال حروف استعمال ہوئے ہیں کیا مقطعات میں اس کے سوا بھی کوئی حرف استعمال ہوا ہے. تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سورہ فاتحہ میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں مقطعات میں ایک بھی ان سے زائد استعمال نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے مقطعات کا گہرا تعلق ہے. سورہ فاتحہ میں قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الف لام میم اور اسی طرح کی دوسری جو مقطعات ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ان حصوں کی طرف اشارہ ہے جہاں وہ سورہ فاتحہ میں استعمال ہونے ہیں اور ان کے ساتھ مضمون باندھا گیا ہے. یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی اس لیے خلاصہ کو ان شاء اللہ کو بتا دیں پھر میں بات ختم کرتا ہوں. يقول حضرته أن هذه الحروف استخدمت كمختصرات أيضا لبعض المعاني وأيضا قد كتب عنها العلماء كثيرا من الأقوال ومنها أن هذه الحروف تشير إلى بعض الآجال وبعض الأحداث. مثلا بحسب القيمة العددية لهذه الحروف ألف تساوي 1 لام تساوي 30 وميم تساوي 40 فإذا جمعنا كل هذه الأعداد تكون 71 وهذا قد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه بعض هذه الحروف وهي تسمى مقطعات عندما نزلت عليه بعض هذه الحروف سمع عنها أحد أحبار اليهود غالباً حیی بن اخطب کی بات ہے. حیی نے سنا تھا یہ. ربما هو حيي بن أخطب أحد أحبار اليهود فأسرع إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال سمعت أن هذه الحروف نزلت عليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقال معنى ذلك أن أجل أمتك هو 71 سنة وبعد ذلك ستنقرض أمتك. فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وإنما زاد وقال نعم وقد نزل علي غيرها. فقال ما هي؟ فقال ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد. وكل هذه الحروف قد زادت في هذه الأعداد وصارت صار الرقم طويلا فقال هذا الحبر اليهودي أن أمرك اشتبه علينا وفر من المجلس. ثم يقول حضرته أن هذه الحروف مختصرات لبعض المعاني. مثلا ألف لام ميم ألف تساوي الله أنا هي اختصار لأنا ولام اختصار لله وميم اختصار آدم فالمعنى أن الله آدم. ثم ضرب حضرته مثالا آخر مثلا ياسين معناه يا سيد فهذا اختصار لكلمتين يا سيد. ثم يقول حضرته أن هناك بحسب تدبر في القرآن معنى آخر وهو أنني تدبرت في سورة الفاتحة فوجدت أن هذه الحروف التي ذكرت في سورة الفاتحة أيضا ذكرت في هذه المقطعات. وكلما ذكرت في الفاتحة أحد هذه الحروف فهي تناسب هذه المعاني. فالحرف الذي يحتمل أحد هذه المعاني قد ذكر في سورة الفاتحة وهذا الموضوع مذكور في ذلك المكان الذي يوجد في سورة الفاتحة.
इनको बताएं कि सूरह फातिहा में 28 मुक़त्ताआत में से सिर्फ 21 लिए गए हैं। يقول أن عدد هذه الحروف 28 ولكن سورة الفاتحة تذكر منها فقط 21. और जो मुक़त्ताआत हैं उनमें एक भी उन 7 में से नहीं है जो सूरह फातिहा ने छोड़ दिए हैं। सूरह फातिहा ने जो 21 हरफ इस्तेमाल किए हैं, मुक़त्ताआत उन्हीं हरूफ के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकले। والحروف 21 التي استخدمتها الآية في سورة الفاتحة هي نفس الحروف المقطعات. इसलिए ये मेरे ज़हन इस तरफ गया कि सूरह फातिहा से इन हरूफ का रिश्ता है। لذلك فكرت أن هناك ارتباط بين سورة الفاتحة وبين هذه الحروف المقطعة. मेरा नाम रिजवान रोज़ी है और मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ में कहा है कि किसी और के दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, इंटरफियर नहीं कर सकते। तो हॉली प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम के वक्त में मक्का फतह में उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि खाना काबा में वो आइडल्स तबाह किए थे। हाँ, पता क्यों? इसलिए कि आइडल वालों ने दीन में दखल दिया हुआ था। खाना काबा तो खुदा के लिए तामीर हुआ था, तभी तो कुरान करीम ने फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बबक्कता। वो खाना काबा है, अल्लाह की खातिर तामीर हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ने बड़ी मेहनत करके उस घर को दोबारा खड़ा किया, तो उन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ था, उन्होंने दीन में दखल दिया हुआ था। मुशरिकों ने वहाँ बुत रखकर खुदा के घर पर कब्जा किया हुआ था, तो अपना घर वापस लेना तो दीन में दखल देना नहीं है। उनके दीन में तो हमने इंटरफियर किया। नहीं, उन्होंने पहले दीन में दखल दिया है, दीन इब्राहीम में दखल दिया हुआ था। तो ये तो जिसका घर है उसका हक है ना। तुम्हारे घर डाकू आ जाए, आके बैठ जाए, तुम निकालो उनको तो कोई कहेंगे खबरदार जो हमारे दीन में दखल दिया। ये कौन सा इंसाफ होगा? तुम्हारे घर अगर डाकू कब्जा कर लें, तुम्हारा हक नहीं है डाकुओं को निकाल के मारो, ठीक है ना? तो कुरान करीम ने साबित किया है कि ये इब्राहीम ने खुदा की इबादत के लिए अस्तर-ए-नौ तामीर किया था, खुदा वाहिद के लिए तामीर किया गया था, और लंबे अरसे तक खुदा वाहिद की इबादत ही की जाती थी। मुशरिकों ने उस खुदा के घर पर नाजायज कब्जा किया। जब खुदा ने मवाहिदों को फतह दी तो उनका फर्ज था कि खुदा का घर उनसे छुड़वाएं। इसको दीन में दखल देना नहीं कहते, समझे हो? अगर उनको जबरदस्ती मुशरिकों को मुसलमान बनाया जाता, ये दीन में दखल अंदाजी थी। किसी मुशरिक को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया गया, ठीक है? मेरा कुरान में मैं तो फुर्सत कहाँ गया है? बैठा हुआ है, फुर्सत के आगे लोग आके दाखिल हो रहे हैं, उसको साथ साथ आगे आना चाहिए ताकि बीच में जगह ना मिले। हाँ, और मेरा सवाल ये है कि क्या शैतान की वजह से दुनिया बनी? शैतान की वजह से आपको क्या ख्याल आया इसका? हैं? क्या मतलब शैतान की वजह से? ये तुम्हें आइडिया कहाँ से मिला? किसी शैतान ने फूका तुम्हारे काम में। अल्लाह को कहते हैं इबादत की खातिर दुनिया को पैदा किया। नहीं, जब शैतान ने सजा किया था, क्या सजा जब किया था आदम अलैहिस्सलाम को, शैतान ने किया था? उसको कहा था कि लेकिन उसने नाफरमानी की थी। तो अगर नाफरमानी ना करता तो आदम अलैहिस्सलाम उधर ही रहते। क्या हुआ? जब नाफरमानी ना करता तो वो आदम अलैहिस्सलाम ऊपर ही रहते, तो दुनिया ना बनती। ऊपर कहाँ? आसमान, छत पे बैठे हुए थे वो? आसमान पे आसमान पे तो थे ही, इसी दुनिया में थे वो। ये बनाया था उनको। तो मैं नहीं, सुनो, वो जो जन्नत जिसकी बात हो रही है वो इस दुनिया में थी, आसमान से नहीं गिरे थे हज़रत आदम। तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहानियाँ सुन ली हैं। इतनी नदी पैसा तुमसे मुश्किल है, तुम्हें इल्म नहीं, पहले पढ़ो, यहाँ उलमा मौजूद हैं, उनसे पूछो
صحیح اپنا تصور پیدا کرے، جو قرآن کریم میں واقعات بیان کیے ہیں ان کو صحیح طرح سمجھ لو، پھر تمہارے جو اعتراض ہیں اٹھتے ہی نہیں اس کے بعد، سمجھے؟ آگے میرا نام محسن احمد ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں مانتے ہیں اور میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرورت ہے اور وہ میری آواز سنیں گی کہ ایک ہی گدھا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد لوگ کثرت سے آپ پر ایمان لائیں گے اور قربانی وغیرہ کریں گے، اور حدیث میں ہے کہ آپ کی کل عمر 120 سال تھی، واقعہ صدیق کے وقت آپ کی عمر تقریباً 34 سال تھی۔ تو اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صحیح جو ہے، تو اس 34 سال کی عمر میں تقریباً ہر بھائی نے انجیل لکھی، اس میں آپ کی تعلیم، معجزات، الہامات کے علاوہ اور بھی واقعات قلم کیے، اور واقعہ صدیق کے بعد آپ کی عمر تقریباً 96 سال بنتی ہے۔ تو اس لمبی عمر میں تاریخ مسیح کلیسیا بالکل خاموش کیوں ہے؟ نہ کوئی حوالی ملتا، نہ کوئی معجزات بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مرید وہاں پیدا ہوئے تھے، جو توحید پر قائم رہے، وہ سارے مسلمان بن گئے، جیسا کہ ہرات کے واقعہ سے ثابت ہوا ہے۔ جو ریسرچ اسکالر آکسفورڈ سے ہرات گئے اور وہاں تحقیق کے بعد انہوں نے اپنی کتاب شائع کی جس کا نام ہے امنگ دی درویشز، یہ آکسفورڈ پریس سے شائع ہوئی، اویلیبل ہے، اس کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس میں وہ اسکالر لکھتے ہیں کہ ہمیں ہرات میں جہاں ہم درویشوں کے قبائل کی تحقیق کے لیے گئے تھے، ایک ایسے قبیلے کا علم ہوا جو موساوی ایک قبیلہ ہے، اس کا نام موسیٰ کا قبیلہ ہے، اس کا مذہب عیسائی مسلمان ہے۔ جب ہم نے یہ سنا، میں نے یہ سنا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو عیسائی مسلمان کہتے ہیں، تو مجھے بہت تعجب ہوا، یا عیسائی کہیں یا مسلمان کہیں، یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہیں؟ تو اس جستجو میں ان کے لیڈر سے ملا جن کا نام ابا یحییٰ ہے۔ ابا یحییٰ سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم اس لیے اپنے آپ کو عیسائی مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ احسان تھا کہ ہمیں انہوں نے سچی تعلیم دی، توحید پر قائم کیا، اور اتنی ایسی تربیت کی کہ ہم اسلام کو قبول کرنے کے اہل بن گئے۔ پہلے ہم عیسائی تھے اور ان کی پاک تعلیم کی وجہ سے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ اس لیے اپنے پرانے محسن کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو عیسائی مسلمان کہنا پسند کیا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ کس عیسیٰ کی بات کر رہا ہے، وہ تو اس واقعہ صدیق پہ ختم ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ تمہیں غلط فہمی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ بچے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، ہم بھی بنی اسرائیلی قبائل تھے، ہمیں انہوں نے تبلیغ کی، ہم ان کی تبلیغ سے عیسائی بن گئے، اور جو بائبل انہوں نے ہمارے پاس چھوڑی ہے وہ انہوں نے دکھائی کہ روز کی صورت میں ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کہتے ہیں اس نیو ٹیسٹمنٹ میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پاس چھوڑی، اس میں کسی تثلیث کا ذکر نہیں، کسی ظاہری خدا کے بیٹے کا ذکر نہیں، خالص توحید کا پیغام ہے۔ اور چونکہ ہم نے سچے مسیح کو قبول کیا، نہ کہ فرضی مسیح کو، اس لیے جب اسلام کا پیغام پہنچا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھیجنے کے مطابق ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یا افغانستان میں یا کشمیر میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ باقی ہندوستان میں تو بنی اسرائیل نہیں ملتے، ان کے فیچرز الگ، ان کی طرز گفتگو الگ، ان کی روایات الگ، ان کا نام کلیچر الگ، ان کی شکل صورت، ان کے رنگ، ان کے نام، ان کے علاقوں کے نام، یہ سارے ببلیکل نام بھی یاد دلاتے ہیں۔ تو دو علاقے ہیں، ایک افغانستان اور ایک کشمیر، درست؟ اور یہ سارے مسلمان ہو گئے، پورے کا پورا افغانستان مسلمان ہو گیا، اور پورا کشمیر وہ حصہ جو بنی اسرائیل تھا مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے بائبل کو سنبھال کے رکھنی تھی، خصوصیت ہے جب جھگڑا کوئی نہیں تھا، جب اسلام میں ان کی تعلیم جذب ہو گئی، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا،
اور وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر کی زندگی کے دوران ان کو بدھسٹ نے قبول کیا اور اپنے بدھ لیڈر کے طور پر قبول کر لیا، کیونکہ حضرت مہاتما بدھ نے، جو گوتم بدھ کہلاتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 برس پہلے یہ پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک اور بدھ آئے گا جو 500 برس بعد آئے گا، اور اس الفاظ ایسے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ غیر ملکی بدھ ہوگا، کسی اور جگہ سے آئے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی تعلیم اسی طرح اہنسا کی، عدم تشدد کی تعلیم تھی، تو ان کو انہوں نے اپنا لیا اور بدھا کا ہی خطاب دے دیا۔ اس لیے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ بہت اکثر ان کے ماننے والے ان کو اس بدھا کی پیشگوئی کا مصداق سمجھتے تھے اور بدھا ہی کہنے لگ گئے۔ اس کی مثال ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جماعت احمدیہ مسیح موعود کے نام سے یاد کرتی ہے، اور امام مہدی کا کم سے کم ملتا ہے۔ 2 ٹائٹل جو تھے ان میں مسیح کا ٹائٹل زیادہ مقبول ہوا کیونکہ مسیح کی آمد ثانی سے اس کا تعلق تھا، تو اسی طرح ٹائٹل کے طور پر ان کو بدھا کہنے لگ گئے، اور اب بھی بدھوں کی تحریروں اور ان کی تختیوں پر نیپال تک حضرت مسیح کا ذکر ملتا ہے، لیکن بدھا کے طور پر۔ کنواری کے پیٹ سے پیدا ہونے کی جو کہانی بدھوں میں رواج پا گئی ہے وہ دراصل حضرت مسیح کی ہے، تو کنفیوژن اس سے پہلے پیدا ہو چکا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہی تعلیم ہے جو بدھا کی تعلیم ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس پر جب اسلام آیا تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اس لیے ٹریس کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ سوال کہ کچھ تو نشان بائبل کا چاہیے، یہ آج کے زمانے میں ایک عیسائی اسکالر نے حل کر دیا۔ جب افغانستان کی طرف اس نے اشارہ کیا اور کہا میں خود دیکھ کے آیا ہوں، پرانا سکرول عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں آج تک موجود ہے۔ میں نے اس پر تحقیق کے لیے آدمی مقرر کیے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس سکرول کی کاپیاں مل جائیں، اس کے اوپر ہمارے ہم اس تک پہنچ سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا انقلابی نشان احمدیت کے حق میں پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟ میرا سوال ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے انفرادی قوانین اللہ تعالیٰ کی تحریک میں ہے، ایک قدرت کا قانون اور ایک مذہب کا قانون۔ ایک قدرت کا قانون اور ایک مذہب کا قانون۔ قدرت کا قانون میں جس طرح اگر کسی کو چوٹ لگے تو اس کو تکلیف ہوگی لازمی، اور مذہبی قانون میں اس دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے اور آخرت۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں جلانے کا واقعہ ہے وہ اس کو میں کس طریقے سے سمجھ سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے والے کا واقعہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے متعلق مختلف تفسیرات کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مانوی آگ تھی، مخالفت کی آگ تھی۔ ہر نبی کے لیے ایک آگ بھڑکائی جاتی ہے اور اس کی اظہار ثانی کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اس آگ سے زندہ نکال دیا۔ ان معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ نکل آنا ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد قومیں پیدا ہوئی ہیں حضرت ابراہیم کے نام پر۔ آج دنیا کے 3 بڑے مذاہب ابراہیم کو سلام بھیجنے والے ہیں، تو اس بات پر تو قطعی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ درست کہ اس آگ میں سے زندہ نکال دیا۔ لیکن ظاہری طور پر آگ بھڑکائی گئی تھی کہ نہیں، اور اس سے نکالا تو کیسے نکالا، اس کا ہمیں تفصیل سے علم نہیں ہے۔ امکان موجود ہے کیونکہ خدا کی قدرت کے کئی مظاہر ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ میں داخل کیا جائے اور پھر آگ بھڑکتی رہے اور پھر بھی آدمی اسی طرح رہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک بارش شروع ہو جائے، مثلا اچانک ایسا واقعہ رونما ہو جائے کہ وہ دشمن ڈر کر بھاگ جائے، جس طرح مسیح کو صلیب سے زندہ اتارا گیا ہے
कानून कुदरत की खिलाफवर्जी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद एक नामुमकिन चीज मुमकिन होती हुई नजर आ रही है। इसी किस्म का एक वाकया बंगाल में पेश आया। वहाँ अयोध्या की गालबन राजधानी थी, कोई और नाम था। वहाँ एक मलिका ने अपने खावन से धोखा किया और उसको जहर देकर मार दिया। इलामतें मौत की जाहिर हो गई, लेकिन वो हकीकत में अभी मरा नहीं था। उसको बाकायदा चिता जलाकर उस चिता पर डाला गया और आग लगा दी गई। अचानक इतने जोर से बादल उठाए जिस तरह आज रात जर्मनी में उठा था। देखते देखते एकदम बड़ी सख्त कड़क पैदा हुई, बिजली चमकी और जलती आग में उसको छोड़कर लोग भाग खड़े हुए और इतनी शदीद बारिश हुई कि वो आग ठंडी पड़ गई और उस आग के शौक से उसको जिंदगी वापस आ गई, उसकी जिंदगी वापस आ गई। साधुओं का एक काफिला वहां से गुजर रहा था, उसने कराहने की आवाज सुनी तो देखा तो एक आदमी चिता पर पड़ा हुआ है और सांस ले रहा है, लेकिन नींद जिंदा हालत में है। उसको उन्होंने संभाला, उसने साथ ले गए, वो सब कुछ भूल चुका था। उनके साथ वो साधु बनकर साल हर साल तक फिरता रहा, यहाँ तक कि एक दफा इत्तेफाकन उसी अपनी सल्तनत में ही उसको ले आए। वहां उसने देखा तो उसने कहा ये महल तो मैंने देखा हुआ है, ये जगह मेरी देखी हुई है। रफ्ता रफ्ता उसकी याददाश्त वापस आई। उसने कहा मैं तो राजा था यहाँ का। ये जो वाकया कहानी नहीं है, ये ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बाकायदा कोर्ट में ये मुकदमा लड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट या प्रीवी काउंसिल ने इसके हक में फैसला दिया और तमाम तहकीक के बाद कथित तौर पर साबित हो गया कि कहानी सच्ची थी कि वो चिता पर नीम करीबन मुर्दा समझ कर डाला गया, लेकिन जलती आग से खुदा ताला ने उसको बचा लिया। तो देखना यह है कि खुदा ताला ने क्या कानून कुदरत इस्तेमाल किए, अपने किन कवानीन को इब्राहिम की खिदमत पर लगाया। इसलिए ये जो तस्वर है कि अचानक बड़ी आग में यूं कर फेंक दिया और वहां से जिंदा निकला, ये आमियाना तस्वर है, बच्चेगाना तस्वर है। लेकिन ये बच्चेगाना बात नहीं कि खुदा चाहे तो बचा सकता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह चाहे तो बचा सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वाक़अतन क्या हुआ होगा जब हम ये सोचते हैं तो खुदा के बचाने के इतने तरीके दिखाई देते हैं कि जरूरी नहीं है कि खुदा अपने कानून को तोड़कर बचाए। अपने एक कानून को दूसरे कानून पर गालिब कर देता है। पानी का कानून है कि आग को बुझाए और ये गालिब कानून है। अचानक पानी बरस सकता है और जलती आग से एक इंसान जिंदा बच सकता है और इतना अचानक ये वाकया हो सकता है कि बाकी सब भी डर जाए और भाग जाए, जैसे मिसाल दी है। तो ये सारी फर्जी बातें हैं, हमें कुछ हकीकत का इल्म नहीं कि वाकई क्या हुआ था। एक इल्म है कि मुखालफत की आग खा ज़ाहिरी थी खा मानवी थी, इब्राहिम को जला नहीं सकी। वो जिंदा रहे और आपके हक में जितने वादे थे वो सारे पूरे हुए। ठीक है, बैठ जाए। और मेरा सवाल ये है कि और क्या कई बात तो सुनी कोई नहीं, और नहीं, सवाल मेरा ये है कि जिसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है उसे कोई गुनाह नहीं कर सकता, और जिसे जिसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है हाँ उसे कोई गुनाह नहीं कर सकता, उससे कोई गुनाह नहीं है, मतलब गुमराह नहीं कर सकता। कोई गुनाह नहीं कर सकता। और जिसे अल्लाह ताला गुनाह करना चाहता है तो उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो इसमें इंसान तो बेबस है। आप इस नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है अल्लाह ताला चाहता है? मैं यूज़र लोग हाँ यूज़र लोग आपने तर्जुमा चाहता है कहाँ से कर लिया? अल्लाह ताला देना चाहता है। नहीं, कहाँ लिखा हुआ चाहता है? जिसको इसका एक तर्जुमा है जिसे अल्लाह गुमराह करार दे दे, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। गुमराह करार देगा उसकी गुमराही के नतीजे में। इस रसूल को खुदा ने दूसरी जगह यूं बयान फरमाया है, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। उनके दिल में मरज होती है, उस मरज को खुदा जाहिर कर देता है।
क्योंकि वो इलाज नहीं मांग रहे होते। इलाज आता है, इलाज से इनकार कर देते हैं, नतीजा की मदद बढ़ जाती है, इसको खुदा का बढ़ाना करार दिया गया। बस गुमराही उनकी अपनी है। एक वक्त ऐसा आता है कि खुदा उनको गुमराह करार दे देता है। जब ये वक्त आ जाए तो फिर दुनिया के कोई शख्स उस ऐसे शख्स को हदायत नहीं दे सकता। दूसरा सवाल ये है कि दूसरे सवाल की इजाजत नहीं, मैं लीक सवाल कहाँ से करेंगे, बात थोड़ा रह गया, अगले को मौका देना। ठीक है, हाँ तो जगह भी छोड़ दें, भी इंशाल्लाह मर्जी से रहेंगे फिर से इंशाल्लाह। अब वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, गुज़श्ता कई सालों से ये बात सुनने में आ रही है कि जमात की तादाद 1 करोड़ है और 50 लाख पाकिस्तान में, जबकि 50 के गुज़श्ता चंद सालों के दौरान इस मज़मून पे मेरा खुतबा हो चुका है। आपने सुना नहीं? नहीं सुना हुआ है, इसलिए दूसरा। हाँ मैं बता रहा हूँ कि सुन लें, ठीक है? ये थोड़ी सी मैं क्यों करूँ, लंबी बात है, थोड़ी सी बात क्यों करूँगा? पूरी तफसील बयान हुई है, सारे पहलू बयान हुए हैं, उस बात को मैं छोटी सी बात करके बस क्यों करूँगा आपका? तो कैसे मौजूद है, सुन लें, रास्ता छोड़ दें। मेरा सवाल ये है कि सूरह निसार की मशहूर इखलासी आयत है वाली वही मन अहले किताब है, इन अहले किताब इल्ला युमिनून बिही क़ब्ल मौतिही। इसका तरीक़तुल मसीह गांधी ने जो तर्जुमा किया है तफसीर शरीफ में, वो ये है कि अहले किताब में से एक भी नहीं जो इस वाक़या ब्रैकेट में है पर अपनी मौत से पहले ईमान न लाता रहे और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होगा। और नीचे तफसीर में ये फरमाया है कि बस हमने इस आयत का तर्जुमा ये किया है कि अहले किताब में से हर एक अपनी मौत से पहले ये मानता रहेगा कि मसीह ज़मीन पर मर गए, और इसी तरह यहूदियों के मुताबिक भी कि वो भी मानते रहेंगे अपने अपने मुकासद के लिए। पास में ये तफसीली मौका नहीं थे बहस का। इस मसले पर मेरा भी एक अपना सोच का अंदाज है, उसको मैं वादे कर चुका हूँ, वो आपके इल्म में आ जाएगा। मेरा सवाल सर में ये और है, अगर हजूर इजाज़त दें तो मैं वो हज़रत सीमा साहब ने तर्जुमा जो किया है इसका मुझे पता है, जो हज़रत ने कश्फी हालत में अल्लाह ताला के, हाँ मेरे इल्म में है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आयत की मुख्तलिफ तौजीहात हो सकती हैं और ये वो आयत है जो मुश्तबिहात में से है, वो मुहकमात में से नहीं है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। जहाँ ये इश्तबा हो कि ज़मीन इस तरफ जा रही है कि उस तरफ जा रही है, तो ऐसी आयत मुश्तबिहात में आ जाएगी। इसलिए जब मुश्तबह होगी तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा तफसीरों के इम्कान मौजूद हैं। हर तफसीर को इस तरह जांचा जाएगा कि उस पर कोई बुनियादी एतराज़ तो नहीं पड़ सकता। अगर वो एक पहलू का हल पेश कर देती है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई और हल हो ही नहीं सकता, समझे? तो ऐसी तफासीर में इख्तलाफ, जिसको आप इख्तलाफ समझते हैं, वो इख्तलाफ नहीं है, एक और तौजीह है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुद उसके अलावा और भी तौजीहात पेश की हुई और बहस की हुई है। तो एक ऐसी आयत जो माबिल निज़ा हो, उसमें मुख्तलिफ तौजीहात पेश करने का हक हासिल है अहले इल्म को। और तभी कुरान करीम ने मुतशाबिहात के मुतल्लिक़ ये फरमाया है कि उनको वरासिख़ून फ़िल इल्म, जो रासिख़ फ़िल इल्म है उनके सामने पेश किया गया। इसका मतलब है जो इल्म में ठोस मकाम रखते हैं उनको खुदा ने हक दिया है कि उन पर गौर करके अपना एक नज़रिया पेश करें। बस इसे एक दूसरे के मुतज़ाद कहना दुरुस्त नहीं है, एक ये भी इम्कान है। इसीलिए फौरी तौर पर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मेरी एक और राय भी है जो इन दोनों के अलावा है, लेकिन उसे कोई गुस्ताखी करार नहीं दे सकता या मुखालफत करार नहीं दे सकता, क्योंकि आयत माबे जो ज़ेर बहस है वो मुतशाबिहात में से ताल्लुक़ रखती है।
متشابہ ہے لفظ متشابہ ہے، متشابہات سے تعلق رکھنے والی آیت ہے، اس سے ایک سے زیادہ معنوں کے وجود ہیں۔ تفصیلی بحث کا یہاں وقت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت لمبی بحث ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ حضور حضرت مسیح علیہ السلام کی کسی تحریر میں یہ درج ہے کہ مخالف جنس کا روپ نہ دھرا جائے اور نقالی نہ کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ مخالف جنس کا روپ نہ دھرا جائے اور نقالی نہ کی جائے۔ اس کی روشنی میں حضور سے یہ سوال ہے کہ کسی بھی فیملی اور اسٹیج سے کسی بھی ثقافتی پروگرام میں ہیر رانجھا کی رومانی داستان کو اسٹیج پر پیش کرتے ہوئے کسی لڑکی کا رانجھا بن کر پیش ہونا درست ہے، اور دوسرے مغربی معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے کسی لڑکی کا سگریٹ پیتے ہوئے ڈرگ ایڈکٹڈ کا روپ دھار کر اداکاری کرنا درست ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں درست۔ تو پھر آپ نے جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت توجہ دلانی تھی ان لوگوں کی۔ آپ جان کے بھولے بن کر ایسے سوال کر رہے ہیں جو آپ کو علم ہے کہ ان کا جواب کیا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، قول حدیث سے کام لیں۔ جب بھی کوئی روایات سلسلہ کے خلاف بات ہوتی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ ان کو متعلقہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو انتظامیہ کو متوجہ کریں، سمجھے؟ اور لسا چھوڑ دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھوڑے میں درد ہوتی ہے۔ سوال نہیں ہے، یہ تو اطلاع ہے۔ ایک سال ہو گیا دوسرے یہ دوائیوں کا مجلس نہیں ہے، آپ نے دوائی لینی ہے تو ڈاکٹر سیکٹری سے رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ نسخہ دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ٹائم حضور بڑی بات کر لیں بشر ادھر سے آگے اسٹیج کی طرف سے۔ ایک سوال کی جائے ہمیں کہاں کیا سمجھے؟ دوسرا سوال میں نے کرنا دو دفعہ بیکار ہونے کے ہجرت کی ہے، میرا مطلب ہے ایک انڈیا سے اور آپ 74 کے بعد جماعت احمدیہ دنیا میں پھیلی ہے، لیکن ابھی تک کسی مرکز سے محروم رہی ہے، اسٹرانگ مرکز سے نہیں۔ کیا مطلب میرا مطلب کہ کسی اسٹرانگ مرکز سے اپنے گھر سے یا سینٹر سے محروم ہے۔ مطلب کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جماعت احمدیہ کا اپنا ملک نہیں ہے، یا کوئی جہاں پہ ہم جیسے مکہ فتح ہوا اس کے بعد تبلیغ کا حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ مسیح ثانی کا دعویٰ کیا ہے نا جی، تو مسیحی دور سے مشابہت دیکھیں، پھر بات کریں۔ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات، مجھے آپ ہی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے موعود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے آپ کی مماثلت مسیح موعود مسیح اول سے ہوگی، اور آپ کے بعد جو حالات عیسائیوں پر گزرے ہیں ان کے مشابہ حالات آپ کو تلاش کرنے ہوں گے، اس لیے اس تاریخ کے حوالے سے سوال اٹھائیے۔ لیکن انجام جو ہے اس وقت جو کچھ بوسنیا میں ہو رہا ہے، انجام کی بات نہیں، پر آپ کہاں سے کہیں پہنچ گئے ہیں؟ بات ہے، سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کے ماننے والوں پر اپنے وطن سے نکلنے کے بعد جو حالات گزرے ہیں
کیا مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے حالات اس سے بدتر ہیں یا بہتر ہیں؟ 100 سال میں مسیحی قوم نے کتنی ترقی کی تھی، کتنے ممالک میں پھیلی تھی، کتنا اس کا روب داب دنیا میں مختلف جگہوں میں قائم ہوا تھا. اس کے مقابل پر احمدیوں کا کیا حال ہے؟ یہ بدتر حال میں ہے یا بہتر حال میں ہے؟ بہتر بھی نہیں ہے. آپ اگر بہتر نہیں ہے تو آپ جیسے وسعت والا خیال والا آدمی کم احمدی میں 134 ممالک میں 100 سال میں احمدی پھیل گئی ہے. کتنے ممالک میں 100 سال میں عیسائیت پھیلی تھی؟ 300 سال تک وہ مظالم کا نشانہ بنائے گئے، ان کو زندہ آگ میں جلایا گیا، ان کو جانوروں کے سامنے پھینکا گیا. اس وقت تک آپ کے ساتھ ایسے مظالم کہاں ہوئے ہیں؟ کتنے ممالک میں کس کثرت سے جماعت احمدیہ کی شان بڑھی ہے اور جماعت دنیا میں پروپیگنڈا ہوا ہے، حکومتوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، عزتیں دی گئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ مقابلہ تو کر کے دیکھیں، کوئی نسبت ہی نہیں ہے. پہلے 100 سال میں جماعت احمدیہ نے جو ترقی کی ہے، عیسوی پہلے 100 سال کے مقابل پر 50 گنا کم از کم زیادہ ہے. اور یہ بات عیسائی محققین جب مجھ سے سوال اٹھاتے ہیں ان کو میں جواب دیتا ہوں، ماننا پڑتا ہے ان کو. تاریخ تو پہلے دیکھ لیں کہ عیسائیت پر کیا گزری تھی، اس کے مقابل پر آپ سے خدا نے کیا سلوک کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مکرم بشارت مساعد زون القائد منہائم اگر یہ اعلان سن رہے ہوں تو فوری طور پر اسٹیج کے پیچھے صدر صاحب سے ملیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اور تیری زوجہ میری جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. اور بار بار قرآن کریم لا تقربوا هذه الشجرة، اس میں کون سا درخت سے مراد ہے؟ هذه الشجرة، حاضر درخت مراد تھا اس میں. کون سا درخت سے؟ حاضر ہی تو کہہ دیا کہ حاضر ہی شجرہ، وہ ہمارے سامنے ہوتی میں دکھاؤں گا. سیرین راست رات پہلے کوئی درخت دکھایا گیا ہے. ایک بات ہمیں پتہ ہے، اس درخت کی پہچان ہے، وہ ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ آپ نے کبھی ایسے درخت کا پھل چکھا کہ نہیں؟ چکھ چکے ہیں؟ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اب خدا آپ کی ستائش فرمائے، ہم میں سے ہر انسان سے کمزوریاں ہوتی ہیں. اس درخت کا پھل کھاتے بھی ہیں جس کا ذکر پڑھتے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ وہ درخت کیا ہے. چھوٹا سا سوال کر چکے ہیں آپ؟ زبردستی کرتی ہیں. سعودیہ میں رہا ہوں. کہاں؟ سعودیہ میں. مکہ کے پاس میدان عرفات میں مسجد نبوی کے پاس ایک پہاڑ ہے جبل نور. اس کے اوپر ایک سفید ستون سا بنا ہوا ہے. سعودی لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا کو جنت سے نکالا تو یہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی. کیا یہ درست ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، میں نے تو دیکھے ہی نہیں وہ جب آپ دیکھتے ہیں، آپ بتائیں. میں نے کسی کتاب میں یا حدیث میں تو نہیں پڑھا. ہاں تو پھر کیوں مانتے ہیں ان کی باتیں؟ یہی جواب ہے سر، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بے وجہ لو کسوں کو ماننا درست نہیں ہے. مجھے پتہ ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قرآن کریم نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ دکھاؤ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے. کتاب سے مراد ہے اللہ کا فرمان. اگر وہ مذہب کی بات کریں اور کوئی کتاب نہ دکھا سکیں تو جھوٹے ہیں. اس لیے یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا، یہ واقعہ تم نے کس کتاب سے لیا ہے؟ قرآن میں کہاں درج ہے یا بائبل میں کہاں درج ہے یا احادیث میں کہاں درج ہے؟ یہ سب قصے اور کہانیاں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جی ایک صورت ہے نامی نجات کا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسا بتایا گا کہ جب آسمان میں خلا پڑ جائیں گے اور وہ وقت آخری زمانے کا وقت ہوگا. اور حضرت مسلم موعود نے اس کی حاشی میں لکھا ہے کہ اس خلا کے پڑھنے سے مراد الہام کا دروازہ کھلنے سے معنی رکھتا ہے. تو آخری زمانے میں حضرت مسیح موعود کی صداقت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے. تو ایک اس کی جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ آیات کی مختلف طریقے سے تعبیر کی جا سکتی ہے، تشریح کی جا سکتی ہے. تو اس وقت جو یہ قرآن ہے وہ ایک شگاف پڑ گیا ہے، تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالی طور پر یہ ایک اس چیز کا ثبوت ہے حضرت مسیح موعود اس کا؟ ابھی تک شگاف پڑا تو نہیں، لیکن پڑھ سکتا ہے اور بعید نہیں کہ ظاہری طور پر یہ پورا ہوگا. یہ بات درست ہے. تو ہو جائے تو اس کو ہم ظاہری طور پر نظر آ جائے گا کہ کون انکار کر سکتا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. مثال کے طور پہ 3 دوست ایک ساتھ ہیں اور ان میں سے 2 دوست بیمار ہیں جو کہ کوئی کام نہیں کر سکتے. تیسرا دوست کام کرتا ہے اور وہ کما کے لاتا ہے. ایک دن وہ کما کے لایا، جب اگلے دن وہ کمانے گیا تو اسے کافی نے کہا کہ تم نماز پڑھو اور اس کے ساتھ اس کے لیے جا نماز بھی پڑھے. کیا جا نماز کرنے کی کپڑا جو اور جبکہ اس کو ان آدمیوں کے لیے کھانا بھی لینا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شاید یہ نہیں سمجھ رہے. اب وہ آدمی جہاں گیا اور ان میں سے ایک آدمی کا کھانا لایا. آپ مجھے بتائیں اس کو جہاں خریدنا زیادہ ضروری تھی یا 2 آدمی کا کھانا؟ اس سے پوچھیں آپ جو لے کے آیا تھا، اس سے میں نے پوچھا. آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نہیں، یہ تو کھانے فرضی بات ہے. میں فرضی بات کو جواب نہیں دیا کرتا. کیا پتا اس کا کیا فرض تھا، اس کی ذمہ داری کیا تھی. یہ سب فرضی کسی آپ بیان کر رہے ہیں. ایسی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. جبکہ وہ نماز بالکل چھوڑ دیں بحث. آپ اس شخص سے پوچھیں اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کو کہیں کہ تم نے غلطی کی ہے. مجھ سے ایسے زیادہ سوال نہ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا نام فضلان برکت ہے. عسکری راج مولانا شاہ تاج شروع میں میری بات ہوئی. کہہ رہا تھا ایک شاعر نے انسانی زندگی کے متعلق کچھ بیان کیا. کچھ شعر تو میں نہیں پڑھا. پہلے اس نے بچپن کا قصہ بیان کیا، پھر اس نے جوانی کا قصہ بیان کیا. آخر میں وہ بڑھاپے کے متعلق کہتا ہے کہ پھول تو ملایا ہوا بکھرا ہوا روزہ پڑا ہے خاک پر. پہلے آپ جرمنی میں خدامت انڈیا کا اجتماع ہوتا ہے، اس وقت بھی رونق افروز ہوتے ہیں. جلسہ سالانہ ہوتا ہے، اس وقت بھی رونق افروز ہوتے ہیں. مگر جب انسان کا اجتماع ہوتا ہے آپ اس میں رونق افروز نہیں ہوتے. اس کی کیا مجھے بلایا میں آپ صاحب سے پوچھنا ہے کہ آپ نے آپ صاحب سے پوچھنا کہ آپ کیوں نہیں بلاتے. آپ پوچھیں گے بتانا مجھے. پورا ہو گیا. اچھا اذان دیں. السلام علیکم.